بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 23ویں تراویح پڑھی گئی۔ امام صاحب نے آج 27ویں پارے کی تلاوت کی جو قالا فما خطبکم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ ذاریات کی بقیہ آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں چور قوموں کی تباہی کے واقعات سے سبق لو۔ پھر زندگی کا اصل مقصد سامنے رکھا گیا۔ فلسفی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے تعریف چاہتا تھا، کہا نہیں، یہ اوچھے انسان تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر زندگی کا مقصد بتایا کہ ہم نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی وہ ہر پہلو میں ہماری اطاعت کریں۔ اللہ کو روزی نہیں چاہیے، وہ تو خود ان سب کو روزی دیتا ہے۔ دنیا میں بازیگر تماشا دکھانے کے بعد پیسے وصول کرتے ہیں۔ کمبخت لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی ویسا ہی سمجھ رکھا ہے۔ عبادت کا مطالبہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ یہ عبادت تو خود تمہاری بھلائی، نجات اور درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں۔ سورہ طور میں نافرمانوں کو دھمکی دی گئی کہ تیرے رب کا عذاب تو آ کر رہے گا۔ فرمایا رات، زمین، آسمان، سمندر سب اس کی قدرت کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں پائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ہمت اس کے ذریعے بڑھائی گئی کہ تم بس یاد دہانی کراتے رہو۔ اللہ کے فضل سے تم کاہن، مجنوں یا شاعر نہیں ہو۔ یہ تمہارے لیے کسی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب انہیں سمجھانے کا فائدہ نہیں، یہ عذاب دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو بارش کے بادل ہیں، حالانکہ یہ سمود کی قوم کی طرح انہیں تہس نہس کرنے والے ہوں گے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات میں بھی، سورج کے زوال اور غروب کے وقت بھی۔ پھر سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ اس میں شفاعت کے غلط تصور کی تردید کی گئی ہے۔ منکرین کا عقیدہ تھا کہ یہ ہستیاں اللہ کی مقرب ہیں اور ہمیں عذاب الہی سے بچا لیں گی۔ پھر تو نیک لوگ خامخواہ تقویٰ کے چکر میں عیاشیوں سے محروم رہے اور یہ بڑے بڑے ظالم عذاب سے بچ نکلیں گے۔ پھر تو وہاں نیک و بد سب برابر ہو جائیں گے۔ آسمان میں بے شمار فرشتے کسی وقت اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں رہتے، مگر ان کی سفارش بھی نہ چلے گی۔ اللہ جسے چاہے گا، جس کے حق میں جتنی سفارش کی اجازت دے گا، اور وہ بھی جائز سفارش ہوگی، تمہاری مرضی وہاں نہیں چلے گی۔ فرمایا نیکی اور خیرات پر غرور کر کے حق کی دعوت دینے والوں کو حقیر سمجھنا ٹھیک نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ماؤں کے پیٹوں میں خون کی شکل میں رہے ہو، لہٰذا اپنے کو پاکیزہ مت سمجھو، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے نسلی تعلق کے دھوکے میں مت رہو۔ ان پیغمبروں کے صحیفوں میں بھی لکھا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ انسان کو اپنی ہی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ قمر میں فرمایا کہ عذاب کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ کوئی بھی نشانی دیکھ کر کہیں گے کہ یہ جادو ہے، کہ دلیل نہیں، خواہشوں کے غلام ہیں، یہ اب سننے والے نہیں۔ اب یہ جہنم کے لیے پکارے جائیں گے، قبروں سے ٹڈیوں کی طرح نکلیں گے۔ اس صورت میں یہ بار بار بات دہرائی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت قبول کرنے والا؟ مگر بدقسمتی سے سازشاً یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، انسان اسے سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے 17 علوم چاہیے۔ ان علوم کی لسٹ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ دراصل خصوصی اس علوم ترجمہ تفسیر کرنے والوں کے لیے ضروری ہیں، اور ماشاءاللہ جس نے بھی ترجمہ اور تفسیر تیار کی ہے سب بہت بڑے بڑے عالم تھے۔ اب عام انسان جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کا کام اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ قرآن کو پڑھنا اور پھر سمجھنا، غور کرنا، پھر عمل کرنا، ان تعلیمات کو پھیلانا اور انہیں اس دھرتی پر نافذ کرنا، یہ سبھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ہر چیز ہم نے تقدیر اور مقدار کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اس دنیا کا بھی ایک وقت مقرر ہے، پلک جھپکتے ہمارے حکم سے یہ ختم ہو جائے گی۔ کتنی قومیں پہلے تباہ ہو چکی ہیں، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہر شخص اور قوم کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے،
وقت آنے پر سامنے آ جائے گا۔ پھر سورہ رحمان شروع ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کے کس کس کرشمے کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا یہ اس کی رحمانیت ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم کے لیے قرآن اتارا ہے۔ جب اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو سمجھ بھی سکتے ہو، ڈنڈے کے بجائے اسی بولنے سمجھنے کی صلاحیت سے تمہاری تعلیم کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یہ تمہاری بدبختی ہے کہ بجائے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے تم تباہی کی نشانی مانگ رہے ہو۔ پھر سورہ واقعہ میں بتایا گیا کہ یقیناً آخرت میں عزت و ذلت کے پیمانے بدل جائیں گے۔ وہاں عزت و سرفرازی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی۔ ایسے لوگ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے مقربین ہوں گے۔ جنت کی تمام نعمتیں عیش و آرام ان کے حصے میں آئے گی۔ دنیا کے عیش میں ڈوبے لوگ اصحاب الشمال ہوں گے، ان کو دوزخ کا ابدی عذاب ملے گا۔ اللہ نے کئی سوالات کر کے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا نطفے سے بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ تمہارے درمیان موت ہم ہی نے رکھی ہے، ہم تمہاری شکلیں بدل سکتے ہیں، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کھیت میں بیج ڈالنے پر فصلیں کون اگاتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ ہم چاہیں تو فصل کو بھوسا اور پانی کو کھارا بنا دیں۔ یہ ایندھن کے لیے درخت کس نے پیدا کیے ہیں؟ ہم نے حاجت مندوں کی ضرورت کا سامان بنایا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب عظیم کی تسبیح کرتے رہو۔ خاتمے پر قریش کو متنبہ کیا کہ قرآن شیاطین کی مداخلت سے محفوظ اللہ کا باعزت کلام ہے، تم اسے کیوں جھٹلا رہے ہو؟ جب جان حلق میں اٹکی رہتی ہے اور تم ٹکٹکی لگائے دیکھتے رہتے ہو، تم اس کی نکلتی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ مرنے والا اگر نیک ہے تو وہ راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت میں ہوگا، اگر جھٹلانے والا گمراہ ہے تو اس کے لیے کھولتا پانی ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات ہو کر رہے گی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کرو۔ سورہ الحدید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو سابقون الاولون کی صف میں اپنی جگہ بنانے پر ابھارا، یعنی وہ جو حق پہنچتے ہی سب سے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جب حق مغلوب ہے اور دور دور تک اس کے غلبے کا امکان نہیں ہے، تب اسی زمانے میں اپنی جان و مال اس کے لیے کھپا دو۔ ان کا درجہ ان سے کہیں بلند ہے جو حق کو آتا دیکھ کر خرچ کریں گے یا جانیں لڑائیں گے۔ اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں سے ہے مگر دونوں کے درجات میں بڑا فرق ہے۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ دنیا کی محبت میں پھنس کر تم یہودیوں کی طرح آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جانا، ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے۔ لہٰذا آخرت کی ابدی بادشاہی پانے کا حوصلہ مت کھو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ یعنی بہترین قرض دے جسے اللہ کئی گنا کر کے لوٹا دے؟ قیامت کے دن مومنین کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافقین اندھیرے میں ہوں گے، کہیں گے ہمیں تھوڑی روشنی دے دو، ان کے بیچ دیوار حائل ہوگی کیونکہ یہ دنیا میں شک میں پڑے رہے۔ آخرت میں کافروں اور منافقین سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ آج کے مسلمانوں کو شک شبے سے اوپر اٹھ کر دین کی مخلصانہ پیروی کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ قرآن، رسول اور شریعت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی طاقت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے بہت سے فائدے ہیں۔ دراصل یہاں لوہا علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی طاقت حاصل کرنا، لوہے سے ہتھیار کے کارخانے لگانا، دیگر کارخانے لگانا، انفراسٹرکچر تیار کرنا، ساری صنعتی ترقی میں لوہا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ میں ترقی کرنا۔ جب مسلمانوں نے 1000 سال تک ایمان و عمل کے ساتھ لوہے کا صحیح استعمال کیا تو وہ دنیا میں چھائے رہے، دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو بام عروج تک پہنچایا، دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا۔ تبھی تو حدیث میں طاقتور مومن کو کمزور سے بہتر بتایا گیا ہے۔ اللہ لوہے کی طاقت سے دین کو قائم کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ ہی بڑا زوراور اور غالب ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی پیروی میں رافت اور رحمت رکھی تھی، مگر لوگوں نے دنیا کی اصلاح کو چھوڑ کر خود ہی رہبانیت یعنی سنیاس کو ایجاد کر لیا، اللہ کی خوشنودی اور حدود اللہ کو چھوڑ کر دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس طریقے سے یہ آج 23ویں تراویح کا جو ہے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں 27واں پارہ پڑھا گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔